اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ڈھیل ڈول والی مچھلی کو پہلے سے حکم دے دیا کہ میرا یہ بندہ ابھی چھلانگ لگانے والا ہے، تم تیار رہو۔ وہ مچھلی کون سی تھی؟ کسی نے شارک لکھا ہے اور کسی نے ویل ٹائپ کی کوئی بڑی مچھلی تھی کہ جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا اور اس کے بعد وہ لے کر کے چلتی بنی۔ اب یہ مچھلی سمندر میں تیرتی ہوئی کہاں تک گئی؟ مورخین نے مختلف باتیں کی ہیں کہ یہ سمندر میں تیرتی ہوئی یا تو یہ دریائے دجلہ کے پاس آئی ٹائگرس کے اندر، یا جو ہے یوفریٹس کے پاس آئی دریائے فرات کے اندر، اور اس کے ساحل کے اوپر آپ کو اگل دیا۔ لیکن جو ہے بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ نہیں، نہ دریائے ٹائگرس اور نہ جو ہے یوفریٹس، بلکہ یہ علاقہ تھا ایران کا ایک پارٹ ہے بلوچستان، جس کو اس زمانے میں مکران کہا جاتا تھا۔ بلوچستان کے ساحل کے اوپر اس مچھلی نے آپ کو اگل دیا۔ قرآن مجید نے کہا کہ جو ہے فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، ہم نے اس کو پھینک دیا ایک چٹیل میدان کے اندر، اور وہ اس وقت بہت بیمار تھے۔ یعنی ایک پیدا ہونے والا بچہ جتنا لاغر اور کمزور ہوتا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی کیفیت بھی ویسے ہی تھی اس وقت۔ اب اس کے بعد مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے؟ بعضوں نے 1 دن لکھا ہے، بعضوں نے 3 دن لکھا ہے، بعضوں نے 5 لکھا ہے، اور بعضوں نے 7 دن لکھا ہے، لیکن جو مشہور ہے ہمارے درمیان وہ 40 دن کا معاملہ ہے۔ اور یہ مختلف باتیں ہو سکتی ہیں، تاریخی باتیں ہیں، 40 بھی ہو سکتی ہے، 1 بھی ہو سکتی ہے، 3 بھی ہو سکتی ہے، 5 بھی ہو سکتی ہے۔ دماغ کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے دنوں تک جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ کیسے رہے؟ ظاہر سی بات ہے، ابھی 1 سال یا 2 سال پہلے ایک اخبار میں ایک سرخی آئی تھی کہ US کے اندر جو ہے ایک شخص کو مچھلی نے نگل لیا، پورا نگل لیا، اور پورا نگلنے کے بعد تقریباً وہ شخص 40 سیکنڈ تک جو ہے مچھلی کے پیٹ میں رہا، اور اس کے بعد پھر وہ باہر نکالے اس کو، اس کے بعد بھی وہ زندہ تھا۔ تو پھر یہ تو اللہ کے نبی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے یونس علیہ السلام کچھ سیکنڈز کے لیے اندر گئے ہوں جیسے وہ شخص گیا تھا، ہو سکتا ہے 1 دن کے لیے گئے ہو، اور اگر 40 دن کے لیے بھی مچھلی کے پیٹ میں رہے تو یہ اللہ کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یعنی اگر فانوس لالٹین آپ کے سامنے چراغ جل رہا ہے اور اس چراغ کی حفاظت خود ہوا کرنے لگے، آندھی اور طوفان کرنے لگے، تو اس چراغ کو کس بات کا خوف اور خطرہ ہو سکتا ہے؟ لہٰذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا کہ حضرت یونس کو بچانا ہے اور دنیا کے سامنے بطور عبرت کے، بطور نمونہ کے اس کو پیش کرنا ہے، تو پھر یہ کوئی بعید بات نہیں اللہ نے جو ہے 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ رکھا، ساحل سمندر پہ اگل دیا۔ اور اگلنے کے بعد جب بہت کمزور تھے، میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کدو نما درخت وہاں پہ اگا دیا۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، قرآن نے کہا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، کہ ہم نے وہاں پہ کدو نما درخت اگا دیا۔ کدو نما درخت کچھ ایسا تھا کہ اونچائی کی طرف جاتا تھا، آدمی چھپ جاتا تھا اس کے اندر، اور اس کے پتے ایسے ریشمی نرم اور ملائم تھے کہ نیچے بچھا دیں تو ریشم کا کام کرے، اور اس کے اندر جو ہے پانی اتنا تھا، واٹر اتنا تھا ان پتوں کے اندر کہ سورج کی شعاعیں اور اس کی تپش کو بھی وہ جذب کر لیتا تھا، اور اس کا کچھ بھی اثر حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر نہیں پڑتا تھا۔ اور اس کا جو پھل تھا وہ ککڑی نما تھا، ککڑی کے اندر جو ٹیسٹ ہے وہ ٹیسٹ تھا اس پھل کا جس کو حضرت یونس علیہ السلام کھا لیا کرتے تھے۔ جس وقت مچھلی نے اس کو نگل دیا اس وقت بہت لاغر کمزور تھے، اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پہاڑی بکری کو حکم دیا، وہ آتی اور حضرت یونس علیہ السلام کے منہ کے پاس اپنے پاؤں کو پھیلا دیتی، اور اس طریقے سے لیٹے لیٹے ہی حضرت یونس علیہ السلام جو ہے اس بکری کا دودھ پی لیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بچانے کے لیے اور آپ کی زندگی کو، اس واقعے کو لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے ایک درس عبرت بنانے کے لیے دنیا کے سامنے پیش کیا، قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر کیا، اور اس کے بعد جو ہے یونس علیہ السلام جو ہے پھر اچھے ہوئے۔ اچھا، پھر یہ مچھلی کے پیٹ سے باہر کیسے آ گئے؟ قرآن مجید کے الفاظ کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے، آتا ہے حدیث کے اندر کہ جیسے مچھلی کے پیٹ میں گئے تو ان کو شرمندگی محسوس ہوئی، تو توبہ کرنے کا پہلا کام کیا ہے؟ آدمی اپنے کام پہ شرمندہ ہو جائے، پہلا کام۔ حضرت یونس کو شرمندگی ہوئی تو پھر اس کے بعد پکارا انہوں نے
اس اندھیرے کے اندر 3 اندھیرا، 4 اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، اور جو ہے آسمان کی بدلی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، یہ 4 اندھیروں سے پروردگار عالم نے حضرت یونس کو نجات کب دیا؟ جبکہ اللہ کی تسبیح بیان کیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ زندگی کے اندر اگر مشکلات آ جائیں، پرابلمز آ جائیں، ڈپریشن کی شکار ہو جائیں، کسی بھی مشکلات میں گھر جائیں، تو اس سے نکلنے کا واحد ایک ہی فارمولہ ہے، ایک ہی نسخہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ سے اپنے رشتے کو زیادہ مضبوط تر بنایا جائے، قرآن سے اپنے رشتوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنایا جائے، تو ان تمام کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کا یہ ایک واحد نسخہ ہماری زندگی میں بن سکتا ہے بزرگو دوستو۔ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے، اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے، مچھلی کے پیٹ کے اندر شرمندگی کا احساس نہ ہوتا، للبث فی بطنہ، تو اس کے پیٹ کے اندر ہی جو ہے وہ باقی رہتے، کب تک؟ الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم مشکلات کے اندر ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہیں، اللہ سے اپنا رشتہ نہیں جوڑ رہے ہیں، تو پھر قیامت تک کے لیے یہ مصیبت، یہ پریشانی ہمارے جو ہے ساتھ لگی رہے گی، اور یہ اسی وقت کا اس کا خاتمہ ہوگا جب تک کہ جو ہے ہم اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تمام کی تمام مصائب اور مشکلات سے ہم آسانی کے ساتھ باہر نکل سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد یونس علیہ السلام جو ہے اچھے ہوئے، ٹھیک ٹھاک ہوئے، اور اس کے بعد جب اچھے ہو گئے، ٹھیک ٹھاک ہوئے، تو آتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام نے بطور شکرانہ کے 4 رکعت نماز ادا کیا تھا، 4 رکعت نماز ادا کی، 4 سجدے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کیے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ایک سجدہ تھا کس کے لیے؟ چونکہ جو ہے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس میں سے آپ نکلے، اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ بدلی کا اندھیرا تھا، دوسری رکعت اس کے لیے، چونکہ اس سے بھی آپ نکل گئے باہر۔ سمندر کا اندھیرا تھا، تیسری رکعت اس کے لیے، وہاں سے بھی آپ باہر نکلے۔ پھر اس کے تمام کے اوپر رات کا اندھیرا تھا، تو اس کے لیے چوتھی رکعت آپ نے جو ہے ادا کیا۔ تو اس طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام نے ان مشکلوں سے، ان اندھیروں سے، 4 اندھیروں سے، تاریکیوں سے باہر نکلنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر 4 رکعت ادا کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت یونس کی یہ ادا، حضرت یونس کی یہ توبہ اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے سامنے یہ رکھ دیا کہ اب یہ 4 رکعت نماز عصر تمہارے اوپر فرض ہے، کمپلسری ہے، آبلیگیٹری ہے، یہ جو ہے آرڈرڈ بائی دا گاڈ، اللہ کا حکم ہے، یہ تم کو ادا کرنا ہے۔ تو اس کے بعد پھر یونس علیہ السلام کے متعلق ان کی قوم کو معلوم ہوا کہ یونس علیہ السلام فلاں جگہ پہ ہیں، وہ سب کے سب آئے، انہوں نے بہت استقبال کیا۔ پھر قرآن مجید نے آگے کہا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، ہم نے ان کو بھیجا 1 لاکھ یا اس سے زیادہ پبلک کی طرف، پھر سے اللہ کا داعی بنا کر کے، رسول بنا کر کے۔ اب یہ انہی کی قوم تھی یا کوئی دوسری قوم کی طرف اللہ نے بھیجا؟ کامنٹیٹرز آف دی ہولی قرآن کا اس کے اندر بھی اختلاف ہے، لیکن بہرکیف یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے جو ہے قوم کی طرف بھیجا، اور اللہ کہتے ہیں فمت کہ جو ہے ہم نے ان کو جو ہے اس دنیا سے فائدہ اٹھانے کی کچھ اور مہلت ان کو عطا کر دی۔ تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ یہ جو ہے نماز عصر کے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی شخصیت کے اوپر بھی آپ کے سامنے کچھ روشنی ڈالوں، اور اس طریقے سے نماز عصر کی اہمیت کا اندازہ آپ کو لگ سکے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ جس شخص نے نماز عصر کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا گھر بار، اس کی بیوی بچے، سارا کا سارا مال و متاع تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو تمام کی تمام نمازوں کی محافظت کرنے کے ساتھ ساتھ بالخصوص نماز عصر کو ادا کرنے کی اور اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔